رات کی سیاہی اسٹڈی روم کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی، جہاں رومان بے بسی اور سلگتے ہوئے غصے کی تصویر بنا بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے بیڈ روم میں جو کچھ ہوا تھا اس نے اس کی مردانہ انا کو بری طرح چھنی کر دیا تھا۔ قدسیہ کا وہ جملہ کہ آج کی رات نہیں، آپ کل آ جائیے گا، مجھے اپنی صفائی کرنی ہے، اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ ان کی شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ شروع میں اس نے قدسیہ کی کم عمری اور معصومیت کا لحاظ کرتے ہوئے خود کو فاصلے پر رکھا، اسے وقت دیا کہ وہ اس رشتے کو سمجھ سکے، مگر اب جب وہ اس کے قریب جانا چاہتا تھا تو قدسیہ ایک انجانے خوف کے تحت اسے خود سے دور دھکیل دیتی تھی۔ رومان نے غصے میں ایک کے بعد دوسرا سگریٹ سلگایا۔ دھواں اس کے گرد ایک حصار بناتا جا رہا تھا جس میں صرف تلخی اور محرومی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک شوہر کے طور پر کہاں ناکام ہو رہا ہے، یا قدسیہ کے دل میں ایسا کون سا ڈر بیٹھ گیا ہے جو اسے اپنے ہی شوہر سے دور بھاگنے پر مجبور کر رہا ہے۔ وہ اسی سوچ و بچار میں غرق تھا کہ اچانک اسٹڈی روم کا دروازہ ہولے سے کھلا اور عروشہ، جو پچھلے کچھ دنوں سے ان کے گھر ٹھہری ہوئی تھی، دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ رومان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ عروشہ کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ وہ رومان کی حالت دیکھ کر بھانپ گئی تھی کہ لوہا گرم ہے اور یہی وقت ہے ضرب لگانے کا۔ وہ بنا کسی جھجک کے آگے بڑھی اور رومان کی آغوش میں بیٹھتے ہوئے اس کی بازوؤں کو تھام لیا۔ رومان نے اسے پیچھے ہٹانے کی ہلکی سی کوشش کی مگر عروشہ نے اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں آپ کی ہر خواہش پوری کر سکتی ہوں رومان، آج مجھے موقع دے کہ میں اپنی محبت ثابت کر سکوں۔ وہ جو آپ کی قدر نہیں جانتی اسے جتانے دیں کہ آپ کیا کھو رہے ہیں۔ عروشہ کے لہجے میں ایسی بے باکی اور بلا کی کشش تھی کہ رومان کے سلگتے جذبات کو مزید شے مل گئی۔ وہ اس کے سامنے جھکی، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کی رعنائیوں کو چھوا تو رومان کا سانس اکھڑنے لگا۔ عروشہ نے مسکراتے ہوئے رومان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر نیچے بیٹھ کر اس کی بیلٹ کی بکل پر ہاتھ رکھ دیا۔ رومان کا ذہن معاوف ہو رہا تھا۔ ایک طرف قدسیہ کی سرد مہری تھی اور دوسری طرف عروشہ کی یہ گرم جوشی جو اسے پگھلا رہی تھی۔ عروشہ کی انگلیاں رومان کی بیلٹ پر رقص کر رہی تھیں اور اس کی نظریں رومان کے چہرے پر جمی تھیں جہاں غصے اور ہیجان کی ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ رومان، آپ کیوں اس دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں جو کبھی گرنے والی نہیں؟ عروشہ نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں شہد جیسی مٹھاس اور زہر جیسی کاٹ تھی۔ رومان نے ایک گہرا کش لیا اور دھواں عروشہ کے چہرے پر چھوڑ دیا مگر عروشہ پیچھے نہیں ہٹی بلکہ مزید قریب ہو گئی۔ وہ آپ سے ڈرتی ہے رومان، اسے آپ کی ضرورت نہیں، اسے بس اپنی صفائی عزیز ہے۔ لیکن مجھے دیکھو، میں نے برسوں آپ کا انتظار کیا ہے، آج کی رات آپ کی ہے اور میری ہے، اس کے بیچ میں کسی تیسرے کا ذکر بھی گناہ ہے۔ رومان کا ہاتھ بے اختیار عروشہ کے بالوں میں الجھ گیا۔ اس کے ذہن میں قدسیہ کا وہ خوف زدہ چہرہ گھوم رہا تھا جس نے اسے دھتکارا تھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا عروشہ؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ رومان کی آواز میں ایک عجیب سی کھوکھلی دھڑکن تھی۔ عروشہ نے ایک دلکش کہکا لگایا اور رومان کے گریبان کو تھوڑا اور جھکایا۔ ڈر اسے لگتا ہے جس کے پاس کھونے کو کچھ ہو، میرے پاس تو صرف آپ کو پانے کی چاہ ہے، اور یقین مانے میں آپ کو وہ سب دے سکتی ہوں جو قدسیہ کے بس کی بات ہی نہیں۔ وہ رومان کے گھٹنوں کے پاس اس طرح بیٹھی تھی جیسے کسی بادشاہ کے سامنے اس کی کنیز ہو، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی سازش رومان کی سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ اسے شے دے رہی تھی، اسے اس کی مردانگی کا واسطہ دے رہی تھی، قدسیہ کے خلاف اکسا رہی تھی، اور رومان جو اس وقت جذبات کی روح میں بہہ رہا تھا اس کے بچھائے ہوئے جال میں دھیرے دھیرے قید ہوتا جا رہا تھا۔ رومان نے عروشہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی ایک کمزور سی کوشش کی مگر عروشہ کی آنکھوں میں موجود دعوت اور اشتعال اسے مفلوج کر رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی عروشہ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہی ہو؟ رومان کی آواز میں غصہ تو تھا مگر اس میں وہ پہلے جیسی کاٹ نہیں تھی بلکہ ایک طرح کا تذبذب جھلک رہا تھا۔ عروشہ نے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک دل ربا مسکراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے کی قریب ہوئی۔ ہمت محبت دیتی ہے رومان، اور میں وہی کر رہی ہوں جو قدسیہ کو کرنا چاہیے تھا۔ کیا میں غلط ہوں؟ کیا آپ کو اس وقت ایک ایسے وجود کی ضرورت نہیں جو آپ کی تلخی کو سمیٹ سکے؟ رومان نے نظریں چرا کر دوبارہ سگریٹ کی طرف دیکھنا چاہا مگر عروشہ نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا۔ رومان، میں آپ کی خاموشی کا مطلب سمجھتی ہوں، آپ کا یہ تذبذب ہی میری جیت ہے۔ آپ ایک مرد ہیں اور ایک مرد کو جب اپنے گھر سے وہ نہیں ملتا جس کا وہ حقدار ہے تو باہر کی دنیا اسے پکارنے لگتی ہے۔ میں تو آپ کے
اپنے گھر میں ہوں، آپ کے اتنے قریب کہ آپ میری دھڑکنیں بھی سن سکتے ہیں۔ رومان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل سے اتر رہا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو جا رہا ہے۔ عروشہ کا ہر لفظ قدسیہ کے خلاف ایک زہریلا تیر بن کر اس کے سینے میں پیوست ہو رہا تھا، اور وہ چاہ کر بھی اس زہر سے خود کو نکال نہیں پا رہا تھا۔ عروشہ نے رومان کی تذبذب بھری خاموشی کو اپنی جیت سمجھا اور اس کے گھٹنوں پر سر ٹیکتے ہوئے انتہائی رکت آمیز لہجے میں بولنا شروع کیا۔ وہ آپ کی منکوحہ ہے، آپ کی بیوی ہے رومان، مگر اسے آپ کی پرواہ کہاں ہے؟ وہ تو آپ کے لمس سے ایسے کتراتی ہے جیسے آپ کوئی اجنبی ہو۔ میں دیکھتی ہوں آپ کی آنکھوں میں وہ پیاس، وہ ادھورا پن جو قدسیہ کبھی نہیں بھر سکے گی۔ اس نے رومان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گال سے لگایا اور نم آلود آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں آپ کے لیے تڑپتی ہوں رومان، میری روح آپ کے نام کی مالا جپتی ہے۔ مجھے ایک بار موقع دو دیں، میں اپنی محبت کے دریا میں آپ کی ساری تلخیاں بہا دوں گی۔ رومان کا دل عروشہ کی ان باتوں سے مٹھی میں آتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے عروشہ ہی وہ واحد انسان ہے جو اس کے دکھ کو سمجھ رہی ہے، جبکہ قدسیہ تو اسے صرف ٹھکرانا جانتی تھی۔ عروشہ نے اس کے گریبان کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے اپنی قربت کا جادو جگانا جاری رکھا۔ اس کا ہر لفظ رومان کے اندر ایک آگ لگا رہا تھا، وہ آگ جو قدسیہ کی سرد مہری نے بھڑکائی تھی، اور اب عروشہ اسے مزید ہوا دے کر رومان کے رہے سہے صبر کو ختم کر رہی تھی۔ رومان نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں عروشہ کے پرکشش سراپے پر جمی تھیں، اور ذہن میں قدسیہ کا وہ آخری جملہ گونج رہا تھا جس نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد قدسیہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان اس وقت سخت تکلیف اور جھنجھلاہٹ میں ہوگا، آخر وہ اس کا شوہر تھا، اور اسے اس طرح دھتکارنا قدسیہ کے اپنے دل کو بھی زخمی کر گیا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور معذرت کرنے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ راہداری میں سناٹا تھا، مگر اسٹڈی روم کے آدھے کھلے دروازے سے آتی روشنی اور سگریٹ کے دھوئیں کی بو نے اسے بتایا کہ رومان وہیں ہے۔ وہ دبے قدم اسٹڈی روم کے قریب پہنچی تاکہ اندر جا کر اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے منا لے، مگر دروازے کی اوٹ سے آتی عروشہ کی آواز نے اسے قدم وہیں جما دیے۔ رومان، میں آپ کے لیے تڑپتی ہوں، مجھے ایک بار موقع دیں۔ عروشہ کے ان الفاظ نے قدسیہ کے سینے میں جیسے خنجر اتار دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے اور سانس حلق میں اٹک گئی۔ وہ جو اپنی غلطی کی تلافی کرنے آئی تھی، اب وہاں کھڑی عروشہ کی بے باکی اور رومان کی خاموشی کی گواہ بن رہی تھی۔ قدسیہ کا جی چاہا کہ اندر جا کر عروشہ کا گریبان پکڑ لے، مگر اس کا اپنا خوف اور رومان کی خاموشی اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی زمین اس کے پیروں سے نکل رہی ہے، اور وہ چاہ کر بھی اپنی آواز بلند نہیں کر پا رہی۔ قدسیہ کے کانوں میں عروشہ کی وہ زہریلی سرگوشیاں ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس عروشہ کو اس نے اپنے گھر میں جگہ دی، وہ اس کے شوہر کے اتنے قریب ہونے کی جرات کر سکتی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ دروازہ کھول کر اندر جائے اور عروشہ کو بالوں سے پکڑ کر باہر نکال دے، مگر رومان کی پراسرار خاموشی نے اس کے قدموں میں بیڑیاں ڈال دیں۔ اسے لگا جیسے رومان اس کی بے وفائی یا کم از کم اس کی موجودگی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ قدسیہ کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ مزید وہاں کھڑی نہیں رہ سکی۔ لرزتے ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لیتی وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کیا اور بیڈ پر گر کر تکیے میں منہ چھپا لیا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ میں تو معافی مانگنے گئی تھی رومان، میں تو سب ٹھیک کرنے گئی تھی، مگر آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ اس کا وہ مان، وہ غرور جو اسے اپنے نگاہ پر تھا، آج کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر رومان کا وہ غصہ اور عروشہ کی وہ بے باکی ہنسی یاد آ رہی تھی جو اسے جتاتی تھی کہ وہ ایک بیوی کے طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ اس رات قدسیہ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو صرف دکھ کے نہیں تھے، بلکہ اس خوف کے بھی تھے کہ اب اس کا گھر اجڑنے والا ہے۔ اگلی صبح جب ناشتے کی میز سجی تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور بوجھل پن تھا۔ رومان کرسی پر بیٹھا خاموشی سے کافی کا کپ تھامے ہوئے تھا۔ اس کی آنکھیں رات بھر کے جاگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر بلا کی سختی تھی۔ قدسیہ نے لرزتے ہاتھوں سے آملیٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی، مگر رومان نے نظر بھر کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ بالکل ساکت اور برف کی طرح سرد تھا۔ اسی لمحے عروشہ سیڑھیاں اترتی ہوئی آئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ اور زہریلی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ رات کی جیت کا جشن منا رہی ہو۔ گڈ مارننگ رومان، رات شاید آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی؟ عروشہ نے جان بوجھ کر قدسیہ کے سامنے شرارت بھرے لہجے میں پوچھا، اور رومان کی بالکل برابر والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ رومان نے صرف ایک سرسٹی سی نظر اس پر ڈالی اور دوبارہ اپنے کپ میں مگن ہو گیا، مگر اس کا یہ خاموش رویہ
قدسیہ کے لیے کسی تعزیانے سے کم نہیں تھا۔ قدسیہ خاموشی سے چائے ڈال رہی تھی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے عروشہ کی ہر حرکت اور رومان کی یہ خاموشی اپنی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ عروشہ نے بڑے فخر سے پلیٹ اپنی طرف کی اور رومان کو مخاطب کر کے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی جن کا تعلق ان کی رات کی گفتگو سے تھا، جبکہ قدسیہ اس میز پر موجود ہو کر بھی ایک اجنبی کی طرح الگ تھلگ کھڑی اپنا ضبط آزما رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر پھیلی وہ زہریلی خاموشی بالآخر رومان کے طنز نے توڑ دی۔ قدسیہ نے لرزتے ہاتھوں سے رومان کے سامنے پراٹھا رکھنا چاہا تو اس نے پلیٹ جھٹک کر پرے کر دی اور کرسی پیچھے گھسیٹتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ رہنے دو قدسیہ، اتنی تکلیف کیوں کر رہی ہو؟ رومان کی آواز میں چھپی تلخی نے قدسیہ کا سینہ چیر دیا۔ اس نے نظر جھکا لی مگر رومان کا غصہ ابھی تھما نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی سرد لہجے میں بولا، تمہیں تو رات اپنی صفائی کرنی تھی نا، تو کر لی صفائی یا ابھی کچھ کسر باقی ہے؟ قدسیہ کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسے رومان کے اس جملے میں چھپا وہ گہرا طنز اور حقارت صاف محسوس ہو رہی تھی جو عروشہ کی موجودگی نے مزید سنگین بنا دی تھی۔ رومان نے عروشہ کی طرف دیکھا جو مزے سے جوس کا گھونٹ بھرتے ہوئے اس تماشے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جسے اپنے دیواروں کی فکر ہو رہی ہو۔ اسے چھت گرنے کا احساس نہیں ہوتا۔ رومان نے ایک آخری وار کیا اور اپنا لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر باہر کی طرف مڑ گیا۔ قدسیہ وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا چمچ فرش پر گر کر خاموشی کو توڑ گیا مگر رومان پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے لگا جیسے رومان نے اسے صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے رویے سے بھی اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا ہے۔ عروشہ نے موقع پا کر رومان کا بازو تھاما اور بڑے مان سے اس کے قریب ہوئی۔ رومان، آپ کا موڈ بہت خراب ہے، کیوں نہ آج ہم کہیں باہر چلیں؟ ویسے بھی گھر کی اس گھٹن میں دم گھٹتا ہے، تھوڑی تازہ ہوا اور اچھا کھانا آپ کو سکون دے گا۔ اس نے جان بوجھ کر قدسیہ کی طرف فاتحانہ نظروں سے دیکھا جو ابھی تک رومان کے طنز کی زد میں ساکت کھڑی تھی۔ رومان نے ایک لمحے کے لیے قدم روکے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اس گھر سے، ان تلخیوں سے اور قدسیہ کی اس خاموش مزاحمت سے کہیں دور نکل جائے۔ ٹھیک ہے عروشہ، تیار ہو جاؤ، ہم باہر ہی لنچ کریں گے۔ رومان کا یہ فیصلہ قدسیہ کے کلیجے پر مونگ ڈلنے کے برابر تھا۔ عروشہ نے چہکتے ہوئے قدسیہ کے پاس سے گزر کر اسے جتایا کہ اب رومان کی ترجیحات بدل رہی ہیں۔ قدسیہ، تم اپنا خیال رکھنا اور ہاں، گھر کی صفائی اچھے سے کر لینا، ہم ذرا دیر سے آئیں گے۔ عروشہ کا یہ جملہ ایک کھلا وار تھا جس نے قدسیہ کو اندر تک چھننی کر دیا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے اور قدسیہ خالی نظروں سے بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے اس کا مان اور اس کا سکون رخصت ہو رہا تھا۔ گاڑی کی سٹارٹ ہونے کی آواز قدسیہ کے دل پر کسی بوجھل پتھر کی طرح گری۔ اس نے کھڑکی کے پردے کی اوٹ سے دیکھا کہ رومان نے عروشہ کے لیے گاڑی کا دروازہ خود کھولا، وہی رومان جو کبھی قدسیہ کے بن کہے اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا۔ گاڑی کے دور جاتے ہی گھر میں ایک بھیانک سناٹا چھا گیا، ایسا سناٹا جو انسان کو اندر سے کھا جانے والا ہو۔ قدسیہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اب خشک ہو چکی تھیں مگر سینے میں اٹھنے والا درد تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں کہاں غلط تھی رومان؟ اس نے خالی کمرے کی دیواروں سے سوال کیا۔ کیا میری خاموشی اور میرا وہ انجانا خوف اتنا بڑا گناہ تھا کہ آپ نے ایک اجنبی عورت کو میرے سامنے لا کھڑا کیا؟ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن پر اب بھی رومان کے لمس کی یادیں باقی تھیں۔ عروشہ ٹھیک کہتی ہے، حق اسی کا ہوتا ہے جو اسے نبھانا جانتا ہو، مگر کیا 2 سال کی محبت اور نکاح کا رشتہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ایک رات کی ناراضگی سب کچھ ختم کر دے؟ وہ دیر تک وہیں بیٹھی خود کلامی کرتی رہی، کبھی اسے اپنے آپ پر غصہ آتا اور کبھی رومان کی بے رخی پر۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ دیواریں اسے چڑھا رہی ہیں، جیسے ہر چیز اسے جتلا رہی ہو کہ وہ اب اس گھر کی ملکہ نہیں بلکہ ایک شکست خوردہ عورت ہے جس کا اپنا شوہر ہی اس کا دشمن بن چکا ہے۔ قدسیہ کی نظریں دیوار پر لگی اس تصویر پر جم گئیں جو ان کی شادی کے پہلے مہینے کی تھی، مگر دھندلاتی آنکھوں کے سامنے بچپن کا وہ خوفناک منظر لہرا گیا جس نے اسے آج تک ایک عام عورت نہیں بننے دیا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ تپتی دوپہر میں محض 9 سال کی تھی اور گلی کے ایک بدتمیز لڑکے نے اسے زبردستی ایک کونے میں دبوچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ اس کی وہ گھٹی گھٹی چیخیں اور اس اجنبی لمس کی کراہت قدسیہ کے لاشعور میں ایک ناسور بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ کئی دن تک بخار میں تپتی رہی تھی اور کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ جوان ہوئی، رومان جیسا پیار کرنے والا شوہر ملا، مگر جب بھی رومان اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا اسے وہی پرانا لمس اور وہی گھٹن محسوس ہونے لگتی۔ وہ چاہ کر بھی رومان کو نہیں بتا سکی تھی کہ وہ اس سے دور نہیں بھاگتی بلکہ اس خوف سے بھاگتی ہے جو اس کے اندر قید ہے۔ کاش میں آپ کو بتا سکتی رومان کہ میری یہ صفائی دراصل اس گندگی کو دھونے کی کوشش ہے جو برسوں پہلے میرے ذہن پہ مل دی گئی تھی۔ اس نے سسکتے ہوئے اپنے گھٹنوں میں سر دے لیا۔
اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی خاموشی سے عروشہ جیسی عورت کو اپنے گھر میں قدم جمانے کا موقع دے دیا، جبکہ رومان تو صرف اس کا پیار مانگ رہا تھا جسے قدسیہ اپنے ماضی کے بوجھ تلے دبا چکی تھی۔ عروشہ ریستوراں کی میز پر رومان کے سامنے بیٹھی اس کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لے رہی تھی۔ رومان کسی گہری سوچ میں گم تھا اور اس کا فون میز پر لاوارث پڑا تھا۔ جب رومان ایک ضروری کال کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میز سے اٹھا تو عروشہ نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے اس کا فون اٹھا لیا۔ اس کے چہرے پر ایک مکرانہ مسکراہٹ آئی جب اس نے قدسیہ کا نمبر نکالا۔ اس نے ٹائپ کرنا شروع کیا۔ قدسیہ، اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ میں عروشہ کے ساتھ وہ سکون پا رہا ہوں جو تم نے مجھے کبھی نہیں دیا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی صفائی جاری رکھو۔ میں آج رات شاید گھر نہ آؤں۔ میسج سینڈ کرتے ہی اس نے فون وہیں رکھ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوسری طرف قدسیہ جو امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید رومان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، فون کی بیپ سنتے ہی تڑپ اٹھی۔ میسج پڑھتے ہی اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے رومان نے اس کے وجود کی آخری بنیاد بھی ہلا دی ہے۔ وہ میسج رومان کے الفاظ نہیں تھے مگر وہ قدسیہ کے لیے اس کے شوہر کا آخری فیصلہ تھا جس نے اسے جیتے جی مار دیا۔ رات گئے رومان جب گھر واپس آیا تو اس کے قدموں میں وہ پہلے جیسی چاپ نہیں تھی بلکہ ایک تھکن اور بیزاری سی تھی۔ عروشہ اس کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ اب بھی برقرار تھی۔ رومان کا دل اب بھی قدسیہ کے لیے دھڑک رہا تھا مگر عروشہ کی دن بھر کی چکنی چپڑی باتوں نے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا تھا۔ عروشہ محض کوئی اجنبی نہیں تھی، وہ رومان کے سگے چچا کی بیٹی تھی جس کے والدین برسوں پہلے ایک المناک حادثے میں رومان کے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی لقمۂ اجل بن گئے تھے۔ اس حادثے نے دونوں کو یتیم کر دیا تھا مگر عروشہ کو اس کی پھپھو اپنے ساتھ لے گئی تھی اور وہ وہیں پلی بڑھی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے ہی وہ واپس آئی تھی اور رومان نے اسے پہلو جیسا مان دے کر اپنے گھر میں جگہ دی تھی مگر عروشہ کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ رومان صف پر ڈھیر ہو گیا اور عروشہ نے بڑی ہمدردی سے اس کے سر کے پاس کھڑے ہو کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ بہت تھک گئے ہیں رومان، کاش کوئی ہوتا جو آپ کی اس تھکن کو سمجھتا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ رومان نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے عروشہ کی قربت اسے وہ سکون دے رہی ہے جو قدسیہ کی خاموشی نے چھین لیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر عروشہ کے اس بدلے ہوئے روپ سے متاثر ہونے لگا تھا، حالانکہ اس کی ضمیر کے کسی کونے میں قدسیہ کی محبت اب بھی دستک دے رہی تھی مگر عروشہ کے بچھائے ہوئے جذباتی جال نے اسے اس قدر الجھا دیا تھا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز دھندلاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلی صبح قدسیہ کے چہرے پر آنسوں کی جگہ ایک عجیب سی ہمت اور سختی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھیں اور فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے گھر کی بنیادیں اس طرح کسی تیسرے کے ہاتھوں مسمار نہیں ہونے دے گی۔ وہ کچن میں آئی جہاں عروشہ بڑے اطمینان سے ناشتہ کر رہی تھی جیسے وہ اس گھر کی مالکن ہو۔ قدسیہ اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظروں میں وہ خوف نہیں تھا جو کل رات تھا۔ عروشہ، میں تمہارے اور رومان کے رشتے کا احترام کرتی ہوں کہ تم اس کے چچا کی بیٹی ہو، مگر یاد رکھنا کہ احترام کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ قدسیہ کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک انتباہ تھا۔ عروشہ نے ہاتھ میں پکڑا چمچ وہیں روکا اور ایک تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ مڑی۔ اوہ، تو آج صفائی مہم ختم ہو گئی، اب ہوش آ گیا ہے؟ عروشہ نے طنز کیا۔ قدسیہ نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ہوش مجھے پہلے بھی تھا، بس میں خاموش تھی۔ یہ میرا گھر ہے عروشہ، اور رومان میرا شوہر ہے۔ تم یہاں مہمان بن کر آئی ہو، مہمان بن کر ہی رہو تو بہتر ہوگا۔ میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں آنے کی دوبارہ کوشش مت کرنا، ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم یتیم ہو یا بے سہارا۔ عروشہ کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑا۔ اسے امید نہیں تھی کہ ڈر کر سہم جانے والی قدسیہ اس طرح پلٹ کر وار کرے گی، مگر اس کی مکار فطرت نے فوراً اسے سنبھلنے کا موقع دے دیا۔ عروشہ نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ قدسیہ کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھا اور بڑے آرام سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ اس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی شرمندگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا فاتحانہ تکبر تھا۔ حق اسی کا ہوتا ہے قدسیہ جو اسے نبھانا جانتا ہو۔ محض نکاح نامے پر دستخط کر دینے سے کوئی کسی کے دل کا مالک نہیں بن جاتا۔ عروشہ نے قدم آگے بڑھایا اور قدسیہ کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ تم تو اس کے لمس سے کتراتی ہو، اسے اپنے قریب آنے سے روکتی ہو، تو پھر کس حق کی بات کر رہی ہو؟ ایک مرد کو گھر کی دیواریں نہیں، ایک جیتا جاگتا وجود چاہیے ہوتا ہے جو اسے سمجھے۔ قدسیہ کا ہاتھ بے اختیار فضا میں بلند ہوا مگر عروشہ نے اسے ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ یہ ہمت رومان کے سامنے دکھانا، مجھ پر نہیں۔ وہ بیچارہ تو ترس گیا ہے تمہاری ایک محبت بھری نظر کو، اور تم ہو کہ اسے صفائی کے بہانے دور دھکیل دیتی ہو۔ یاد رکھنا قدسیہ، خالی جگہ ہمیشہ بھر دی جاتی ہے، اور اب وہ جگہ میں بھر رہی ہوں۔
अरूशा का ये जवाबी वार कुत्सिया के सीने में किसी नेज़े की तरह पेवस्त हो गया। उसे एहसास हुआ कि अरूशा महज एक मेहमान नहीं बल्कि एक ऐसी दुश्मन है जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को ढाल बनाकर उस पर हमला कर रही है। वो खामोशी से खड़ी अरूशा को जाते हुए देखती रही, जिसकी हर बात में एक कड़वा सच छुपा था, जिसका सामना करने से कुत्सिया अब तक भागती आई थी। शाम के साए गहरे होते ही रुमान लाइब्रेरी से निकला तो उसका सामना राहदारी में कुत्सिया से हो गया। कुत्सिया ने उसे रोकने की हिम्मत की। उसकी आंखों में इल्तिजा और शिकायत की एक अजीब आमेज़श थी। रुमान, क्या हम बात कर सकते हैं? ये दूरियां मुझे मार देंगी। कुत्सिया की आवाज़ लरस रही थी। रुमान ने एक सर्द आह भरी और रुक गया। बात करने को बचा ही क्या है कुत्सिया? 2 साल हो गए हैं। मैंने तुम्हें हर तरह का वक्त दिया, हर तरह की राहत दी, मगर तुम हो कि एक कदम करीब आती हो तो 10 कदम पीछे हट जाती हो। रुमान का लहजा थका हुआ था मगर उसमें गुस्से की लहर साफ थी। मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहती रुमान, बस कुछ चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं हैं। कुत्सिया ने उसका हाथ थामने की कोशिश की मगर रुमान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम मुझसे दूर क्यों भागती हो कुत्सिया? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ, या फिर तुम्हारे दिल में मेरे लिए वो जगह ही नहीं है जो एक शौहर की होनी चाहिए? रुमान के इस सवाल ने कुत्सिया को लाजवाब कर दिया। वो उसके सामने खड़ी तड़प रही थी मगर अपनी जुबान से वो सच नहीं निकाल पा रही थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रुमान ने एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और सर झटक दिया। खामोशी तुम्हारा बेहतरीन हथियार है, मगर याद रखना खामोशी कभी कभी रिश्तों का गला घोंट देती है। और उसे वहीं तन्हा छोड़कर आगे बढ़ गया, जबकि कुत्सिया के पास सिवाय आंसुओं के उसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। कुत्सिया का जब जवाब दे गया, उसने भागकर रुमान का रास्ता रोका और उसके बाजू थाम लिए। रुमान, मेरी बात सुने, मैं आपको सब बताना चाहती हूँ। मैं क्यों ऐसी हूँ, मेरा वो डर। उसकी आवाज़ हिचकियों में दब रही थी। रुमान एक लम्हे के लिए रुका। उसकी आंखों में नरमी की एक रमक जागी, मगर उसी वक्त उसे अरूशा की वो बातें याद आ गईं कि कुत्सिया सिर्फ बहाने बनाती है ताकि उसे अपने करीब ना आने दें। अब क्या फ़ायदा कुत्सिया, अब तुम्हारी इन कहानियों का वक्त गुजर चुका है। रुमान ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया। उसे लगा जैसे कुत्सिया अब सिर्फ उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश के लिए कोई नया ड्रामा रचाने वाली है। तुम्हारी हर बात में एक नई सफाई होती है। मैं थक गया हूँ तुम्हारी इन उलझी हुई बातों को सुलझाते सुलझाते। कुत्सिया ने तड़प कर उसे पुकारा। रुमान, खुदा के लिए एक बार मेरी पूरी बात तो सुन ले। ये मेरा बचपन का। मगर रुमान ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना कुत्सिया, जो सच था मैं वो 2 साल से देख रहा हूँ। अब अपनी ये कहानियाँ अपने पास ही रखो। वो संगदिली से मुड़ा और सीढ़ियाँ उतर गया, जबकि कुत्सिया का अधूरा सच उसके हलक में कांटे की तरह चुप कर रह गया। उसे एहसास हुआ कि जब एतबार उठ जाए तो सच भी एक झूठा बहाना ही महसूस होता है। अरूशा ने जब देखा कि रुमान और कुत्सिया के दरमियान तल्खी बढ़ रही है तो उसने उस घर पर पेट्रोल डालने का फैसला कर लिया। उसने कुत्सिया के कमरे से उसका फ़ोन चुराया और अपने एक जानने वाले लड़के का नंबर नामालूम के नाम से सेव करके उस पर खुद ही चंद मशकूक मैसेजेस किए। शाम को जब रुमान थका हारा ड्राइंग रूम में बैठा था, अरूशा ने जानबूझकर कुत्सिया का फ़ोन सोफे की पुश्त पर इस तरह रखा कि रुमान की नज़र उस पर पड़ जाए। जैसे ही फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई और मैसेज का नोटिफिकेशन चमका, रुमान ने तजस्सुस में फ़ोन उठा लिया। मैसेजेस में लिखा था, तुम्हारा शौहर तुम्हारी कदर नहीं करता, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। रुमान के पैर तले से ज़मीन निकल गई। उसे लगा जैसे कुत्सिया की इस दूरी की असल वजह कोई और मर्द है। अरूशा जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, दबे कदमों करीब आई और मासूमियत से बोली, रुमान, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? कहीं कुत्सिया किसी मुश्किल में तो नहीं? रुमान ने गुस्से में फ़ोन मेज़ पर पटक दिया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसे अब यकीन हो चला था कि कुत्सिया का खौफ और सफाई महज एक धोखा है ताकि वो किसी और के लिए खुद को महफूज रख सके। रुमान के अंदर का गुस्सा एक लावे की तरह उबल रहा था। उसे अपनी बरसों की मोहब्बत और इंतजार मिट्टी में मिलता हुआ महसूस हो रहा था। उसे असना में अरूशा ने उसकी नफ्सियात से खेलते हुए एक और पासा फेंका। रुमान, कल शहर में एक बड़ी बिजनेस पार्टी है, क्यों ना हम वहाँ चले? आपको इस घुटन से निकलने की ज़रूरत है और वैसे भी कुत्सिया को भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा अपनी मसरूफियात के लिए। रुमान ने एक सर्द निगाह मेज़ पर पड़े फ़ोन पर डाली और फिर अरूशा की तरफ देखा। ठीक है अरूशा, हम कल पार्टी में जाएंगे और कुत्सिया को भी साथ लेकर जाएंगे ताकि उसे पता चले कि जिस आग से वो खेल रही है वो उसे भी जला सकती है। रुमान का लहजा इतना सफाक था कि अरूशा भी एक लम्हे को थरथरा गई, मगर अगले ही पल उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसे मालूम था कि रुमान अब कुत्सिया के हर लफ्ज़ को शक की निगाह से देखेगा और यही शक उनके रिश्ते की आग दीवार को भी गिरा देगा।
رومان نے اس رات قدسیہ کے کمرے کا رخ نہیں کیا بلکہ اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھ کر اس نامعلوم نمبر کے بارے میں سوچتا ہی رہا جس نے اس کے بنے بنائے گھر کے سکون کو غارت کر دیا تھا۔ اگلے دن گھر میں کسی بڑے طوفان سے پہلے کا سناٹا تھا۔ قدسیہ بے خبر تھی کہ اس کے فون سے کون سا کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ شام کو جب رومان گھر آیا تو اس نے قدسیہ کو حکم دیا کہ وہ پارٹی کے لیے تیار ہو جائے۔ قدسیہ حیران تھی کیونکہ رومان اکثر اسے ایسی جگہوں پر لے جانے سے کتراتا تھا جہاں اسے بے سکونی محسوس ہو۔ رومان، میرا دل نہیں چاہ رہا، کیا میرا جانا ضروری ہے؟ قدسیہ نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ رومان نے اس کا بازو سختی سے جکڑا اور اسے آئینے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہاں قدسیہ، آج تمہارا سجنا سورنا بہت ضروری ہے۔ آخر دنیا کو بھی تو پتہ چلے کہ رومان کی بیوی کتنی پاک دامن اور خوفزدہ ہے۔ قدسیہ اس کے لہجے میں چھپے طنز کو سمجھ نہ سکی مگر اس کی آنکھوں میں موجود نفرت دیکھ کر اس کا جی دہل گیا۔ اس نے بوجھل دل کے ساتھ سیاہ رنگ کا ایک بھاری لباس پہنا جبکہ عروشہ نے سرخ رنگ کے شوخ جوڑے میں خود کو کسی دلہن کی طرح سجا رکھا تھا۔ جب وہ تینوں پارٹی میں پہنچے تو عروشہ نے جان بوجھ کر رومان کو ہاتھ تھام لیا اور قدسیہ کو ایک طرف کر کے رومان کے ساتھ لوگوں سے ملنے لگی۔ پارٹی میں موسیقی کا شور اور لوگوں کی گہما گہمی قدسیہ کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی رومان کو دیکھ رہی تھی جو عروشہ کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا جیسے قدسیہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ اچانک میوزک کی دھن بدلی اور رقص کا آغاز ہوا۔ عروشہ نے رومان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے ڈانس کے لیے پکارا۔ رومان، آئیے نا، آج کا دن جینے کا نام ہے۔ رومان نے ایک نظر قدسیہ پر ڈالی جو بے بسی کی تصویر بنی اسے دیکھ رہی تھی اور پھر غصے اور بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے عروشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ دونوں فلور کے درمیان میں آ گئے اور رومان نے عروشہ کو اس قدر قریب کر لیا کہ قدسیہ کا دم گھٹنے لگا۔ عروشہ کا ہاتھ رومان کے کندھے پر تھا اور وہ فاتحانہ نظروں سے قدسیہ کو جلا رہی تھی۔ رومان کا لمس جو کبھی کسی قدسیہ کی جاگیر تھا اب سرے عام عروشہ کے لیے وقف تھا۔ قدسیہ کے لیے یہ منظر کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے رومان اسے سب کے سامنے نیچا دکھا کر اس کی تذلیل کر رہا ہے۔ قدسیہ کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ اس کے لیے یہ منظر کسی تیزاب کی طرح تھا جو اس کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ رومان جو کبھی اس کے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتا تھا آج اسی کے سامنے عروشہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے رقص کر رہا تھا۔ عروشہ کی کھلی ہنسی قدسیہ کی کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ اسے لگا جیسے ہال میں موجود ہر آنکھ اسے ملامت کر رہی ہے، جیسے ہر کوئی جانتا ہو کہ وہ اپنے شوہر کے دل سے بے دخل ہو چکی ہے۔ اس نے ایک آخری نظر رومان کے پتھرائے ہوئے چہرے پر ڈالی جس میں اب اس کے لیے کوئی نرمی باقی نہیں تھی اور اپنا پرس تھامے تیزی سے ہال سے باہر نکل آئی۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ گھر کیسے پہنچے گی یا لوگ کیا کہیں گے، اسے بس اس دم گھٹتے ماحول سے دور جانا تھا۔ اس نے باہر نکل کر ایک ٹیکسی لی اور سسکیاں بھرتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہو گئی جہاں کی دیواریں اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھیں۔ رومان نے جب قدسیہ کو تیزی سے باہر جاتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں رک گئے مگر الا نے اسے پیچھے سے جانے سے روک دیا۔ عروشہ نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ رومان، چھوڑیں اسے تو ہمیشہ اپنی من مرضی کرنے کی عادت ہے، آپ کیوں اپنا موڈ خراب کر رہے ہیں؟ رومان نے غصے میں عروشہ کا ہاتھ جھٹک دیا اور تیز قدموں سے پارکنگ کی طرف بڑھا۔ اس کا دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دھاڑتے ہوئے قدسیہ کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے وہاں سب کے سامنے اکیلا چھوڑ کر آنے کی؟ قدسیہ جو بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی تڑپ کر اٹھی۔ اکیلے تو آپ نے مجھے کیا تھا رومان، آپ عروشہ کے ساتھ اس طرح؟ رومان نے اس کا جبڑا سختی سے دبوچ لیا۔ خاموش رہو، تم نے اپنی حدیں پار کر دی ہیں قدسیہ۔ تمہارا وہ ڈر، وہ صفائی، سب ایک ڈھونگ ہے۔ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہارے دل میں میرے لیے نہیں بلکہ اس نامعلوم کے لیے جگہ ہے۔ قدسیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رومان کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ قدسیہ کی خاموشی نے رومان کی آگ میں پیٹرول کا کام کیا۔ کیوں؟ اب زبان کو تالے لگ گئے؟ جب سچ سامنے آتا ہے تمہاری یہی حالت ہوتی ہے۔ رومان کا لہجہ اس قدر زہریلا تھا کہ قدسیہ کا وجود کانپنے لگا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے، وہ اسے اپنے فون کے بارے میں بتانا چاہتی تھی مگر رومان اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی ہر خاموشی رومان کے لیے ایک اعتراف جرم بنتی جا رہی تھی۔ تم جیسی عورتیں صرف مظلوم بننا جانتی ہیں۔ رومان نے اسے جھٹکا دے کر بیڈ پر گرایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ قدسیہ فرش پر ڈھیر ہو کر ہچکیاں لینے لگی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ جس شخص کو چھپائے بیٹھی ہے اب وہ سچ بتانے کا وقت بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اعتبار کی ڈور اتنی بری طرح ٹوٹی تھی کہ اب اسے جوڑنا ناممکن لگ رہا تھا۔ اگلے دن عروشہ نے دیکھا کہ لوہا پوری طرح گرم ہے، اب اسے حتمی ضرب لگانی چاہیے۔ وہ رومان کے پاس اسٹڈی روم میں چلی گئی جہاں وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ رومان، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ قدسیہ آپ کے لائق نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی برباد کر رہی ہے۔
اس نے رومان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی ہمدردی سے کہا۔ رومان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ تو میں کیا کروں عروشا؟ میں نے تو 2 سال اس کا انتظار کیا ہے۔ عروشا نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس رشتے کو ختم کر دے رومان، اسے آزاد کر دے تاکہ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکے اور آپ کو بھی وہ سکون مل جائے جس کی آپ حقدار ہے۔ طلاق ہی واحد راستہ ہے۔ رومان کے کانوں میں طلاق کا لفظ گونجا تو اسے ایک جھرجھری سی آئی، مگر قدسیہ کی بے رخی اور اس مشکوک میسج نے اسے اس فیصلے کی طرف مائل کر دیا۔ رومان نے لرزتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور وکیل کو فون کر کے طلاق کے کاغذات تیار کرنے کا کہہ دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل مگر ضروری فیصلہ کر رہا ہے۔ عروشا کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ایک بار کاغذات تیار ہو گئے تو قدسیہ کا اس گھر میں پتہ صاف ہو جائے گا۔ رومان نے شام تک وہ کاغذات منگوا لیے۔ وہ صرف قدسیہ کو ڈرانا چاہتا تھا، اسے جتانا چاہتا تھا کہ وہ اسے کھو سکتا ہے، مگر اس کا یہ قدم ان کے رشتے کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے وہ لفافہ میز پر رکھا اور قدسیہ کو پکارا۔ قدسیہ، ادھر آؤ، تمہارا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تم مجھ سے دور بھاگتی تھی۔ اب تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتی ہو۔ قدسیہ نے جب میز پر پڑے وہ منحوس کاغذات دیکھے تو اس کا دل جیسے سینے میں ہی رک گیا۔ قدسیہ کی نظریں میز پر پڑے ان سفید کاغذات پر جم گئی جن پر جلی حروف میں طلاق نامہ لکھا ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو اور زمین اس کے پیروں سے کھسک گئی ہو۔ 2 سال کی محبت، وہ انتظار، وہ نکاح کی پاکیزہ بول، سب ان چند کاغذات کے نظر ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ اٹھایا اور رومان کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب صرف انتقام اور سرد مہری تھی۔ اگر آپ یہی چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے رومان۔ قدسیہ کی آواز اتنی مدھم تھی کہ خود اسے بھی سنائی نہ دی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ میرے خاموش دکھ کو سمجھیں گے، مگر آپ نے تو اس رشتے کو تماشا بنا دیا۔ اگر میری آزادی ہی آپ کا سکون ہے تو میرا یہ سودا مجھے منظور ہے۔ قدسیہ کے لہجے میں اب وہ التجا نہیں تھی بلکہ ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو انسان کو اندر سے پتھرا کر دیتی ہے۔ وہ بنا کسی بحث کے وہ کاغذات تھامے اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی، جبکہ رومان وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہ گیا۔ رومان کو امید تھی کہ قدسیہ ان کاغذات کو دیکھ کر چیخنے چلانے لگے گی، اس کے پیروں میں گر کر معافی مانگے گی یا کم از کم اس نامعلوم شخص کا سچ بتائے گی، مگر قدسیہ کی اس اچانک خاموشی اور سپردگی نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے اپنی جیت پر ایک عجیب سی ہار محسوس ہو رہی تھی۔ کیا اسے واقعی میری پرواہ نہیں؟ کیا وہ سچ میں اس رشتے سے آزاد ہونا چاہتی تھی؟ رومان کے ذہن میں سوالات کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری طرف عروشا جو دروازے کی اوٹ سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ قدسیہ اتنی آسانی سے ہار مان لے گی۔ عروشا نے فوراً رومان کے پاس آ کر اس کا کندھا تھپتھپایا۔ فکر نہ کریں رومان، آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنا گناہ ہے جو آپ کی عزت کی پرواہ نہ کرے۔ آج ہم جشن منائیں گے، آپ اس بوجھ سے آزاد ہو گئے ہیں۔ مگر رومان نے عروشا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں ابھی اسی راہداری پر جمی تھی جہاں سے قدسیہ بھی گزری تھی۔ اگلی صبح قدسیہ نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے الماری کھولی اور اپنا وہ مختصر سا سامان پیک کرنا شروع کیا جو وہ شادی کے وقت اپنے ساتھ لائی تھی۔ ہر جوڑا، ہر چیز اسے رومان کی کسی نہ کسی یاد دلاتی تھی، مگر اب ان یادوں کی کوئی قیمت نہیں رہی تھی۔ اس نے رومان کے دیے ہوئے زیورات اور تحائف بڑے سلیقے سے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیے جیسے وہ اپنا ماضی وہیں چھوڑ کر جا رہی ہو۔ عروشا کچن سے نکلی تو قدسیہ کو سوٹ کیس کے ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک زہریلی فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو رخصتی کی تیاری مکمل ہے، چلو اچھا ہوا، دیر آئے درست آئے۔ عروشا نے طنز کیا۔ قدسیہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے بس ایک آخری بار اپنے اس گھر کو دیکھا جس نے اسے اپنی چاہت سے سجایا تھا اور بنا رومان سے ملے صدر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رومان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا سر پکڑے ہوئے تھا جب اسے قدسیہ کے جانے کی آہٹ ملی۔ وہ باہر نکلنا چاہتا تھا، اسے روکنا چاہتا تھا، مگر اس کی انا اور وہ مشکوک میسیجز اس کے راستے کی دیوار بن گئے۔ جب گھر کا مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی تو رومان کو لگا جیسے اس کے سینے پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ بے چین ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بے خیالی میں اس کا ہاتھ قدسیہ کی ایک پرانی ڈائری پر پڑا جو صوفے کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس نے تجسس میں اسے اٹھایا اور ورق گردانی کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ ڈائری کے ہر صفحے پر قدسیہ نے رومان کے لیے اپنی بے پناہ محبت اور اس بچپن کے خوف کا ذکر کیا تھا جس نے اسے اپاہج بنا دیا تھا۔ رومان، میں آپ کے قریب آنا چاہتی ہوں مگر وہ کالی دوپہر مجھے جکڑ لیتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے آپ کو اپنا ماضی بتایا تو آپ مجھے ناپاک سمجھ کر چھوڑ نہ دیں۔ ایک جگہ لکھا تھا۔ رومان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر ڈائری کے صفحے پر گرنے لگے۔ رومان کو اپنی غلطی کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہونے لگا۔ اسے اپنی بے رخی، اپنا طنز اور وہ طلاق کے کاغذات یاد آئے تو اسے اپنے آپ سے گھنانے لگی۔ اسی لمحے اسے اسٹڈی روم کے باہر عروشا کی آواز سنائی دی جو فون پر کسی سے دبی دبی آواز میں بات کر رہی تھی۔
رومان دبے قدموں دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ہاں، کام ہو گیا، وہ منحوس عورت گھر سے نکل گئی ہے۔ رومان تو اب میری مٹھی میں ہے، وہ میسیجز والا آئیڈیا کام کر گیا، اسے کبھی پتا نہیں چلے گا کہ وہ نمبر میرے ہی ایک کارندے کا تھا۔ عروشا کی مکرانہ ہنسی نے رومان کے اندر ایک لاوا بھڑکا دیا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور عروشا کا فون چھین کر اسے دیوار پر دے مارا، جس کے پر خدشے اڑ گئے۔ عروشا کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ خوف زدہ نظروں سے رومان کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں اس وقت موت کا رقص تھا۔ رومان کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے عروشا کا بازو اتنی سختی سے جکڑا کہ وہ درد سے کرا اٹھی۔ تو یہ سب تمہاری چال تھی؟ تم نے میرے گھر کی بنیادیں کھو دی، میری بیوی پر تہمت لگائی۔ عروشا نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ رومان، میری بات سنیں، میں نے یہ سب آپ کے لیے کیا۔ مگر رومان نے اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے عروشا کا سوٹ کیس اٹھایا اور سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے عروشا، تم یتیم نہیں، تم ایک آستین کا سانپ ہو، جس نے اس شخص کو ڈسا جس نے تمہیں بنا دی۔ آج کے بعد اگر تمہارا سایہ بھی اس گھر پر پڑا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عروشا کی تمام تر مکاریاں دھری کی دھری رہ گئی۔ وہ روتی پیٹتی اپنی صفائی پیش کرتی رہ گئی، مگر رومان نے اسے دھکے دے کر صدر دروازے سے باہر نکال دیا اور گیٹ کو زور سے بند کر دیا۔ گھر میں اب صرف خاموشی تھی، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ یہ پچھتاوے کی چیختی ہوئی خاموشی تھی۔ رومان دیوانہ وار قدسیہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہاں ہر چیز سلیقے سے رکھی تھی سوائے قدسیہ کے۔ اس نے وہ ڈائری دوبارہ اٹھائی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے قدسیہ کو وہ معصوم چہرہ، اس کی سسکیاں اور اس کا وہ ادھورا سچ یاد آ رہا تھا جس اسے سننے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے یہ کیا کر دیا قدسیہ؟ میں نے تمہیں اس وقت تنہا چھوڑا جب تمہیں میری سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ وہ وہی فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے اپنی انا اور اپنے شک پر گھن آ رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور قدسیہ کا نمبر ملایا، مگر دوسری طرف سے پیغام ملا کہ نمبر بند ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے، مگر رومان کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے گاڑی نکالی اور شہر کی سڑکوں پر دیوانہ وار اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ قدسیہ کا اس شہر میں کوئی نہیں تھا، وہ کہاں گئی ہوگی۔ اس نے ہر اس جگہ چکر لگایا جہاں قدسیہ جا سکتی تھی، مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے قدسیہ کو صرف گھر سے نہیں بلکہ زندگی کی اس دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بہت کٹھن ہوتا ہے۔ رومان کا دل مسلسل ڈوب رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے ایک اجنبی عروشا کی باتوں پر یقین کر کے اپنی شریک حیات کی تذلیل کی۔ اگلی صبح رومان قدسیہ کے آبائی شہر پہنچا۔ اسے امید تھی کہ شاید وہ اپنے کسی دور کے رشتہ دار یا پرانے گھر میں ہوگی جو برسوں سے بند پڑا تھا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلا کہ قدسیہ وہاں آئی تو تھی، مگر وہ صرف چند گھنٹے رکی اور پھر کہیں اور چلی گئی۔ محلے کے ایک بزرگ نے بتایا کہ بیٹا، وہ بچی بہت پریشان تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ رومان کا پارا اب تھمنے لگا۔ اس کی جگہ ایک گہری اداسی نے لے لی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ قدسیہ اسے سزا دینے کے لیے خود کو کہیں گم کر چکی ہے۔ رومان واپس اپنے شہر آیا، مگر اب وہ پہلے والا رومان نہیں تھا۔ اس نے اپنا سارا وقت قدسیہ کی تلاش میں وقف کر دیا۔ اس نے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز کی خدمت حاصل کی، اخبارات میں اشتہار دیے، مگر قدسیہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف قدسیہ ایک دور دراز کے چھوٹے سے قصبے میں ایک بیوہ عورت کے گھر پناہ لیے ہوئے تھی۔ اس نے اپنا نام بدل لیا تھا اور ایک مقامی اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے والی معصومیت نہیں تھی، بلکہ ایک ٹھہراؤ اور دکھ کی ایک دبیس چادر تھی۔ وہ روزانہ اس طلاق نامے کو دیکھتی اور پھر اسے جلا دینے کا سوچتی، مگر وہ کاغذ اسے یاد دلاتا کہ اب اس کا رومان سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ رومان کی حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا اور اس کا سارا وقت قدسیہ کے کمرے میں گزرتا۔ ایک دن اسے قدسیہ کے پرانے سامان میں ایک چھوٹا سا لاکٹ ملا جس میں اس کی اور رومان کی تصویر تھی۔ اس لاکٹ کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ قدسیہ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کبھی میں کھو جاؤں تو اس لاکٹ کی دھڑکن پیچھا کرتے ہوئے مجھے ڈھونڈ لینا۔ رومان نے عہد کیا کہ وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک قدسیہ کو ڈھونڈ کر اس سے معافی نہیں مانگ لیتا۔ اسے احساس تھا کہ اس کا گناہ بہت بڑا ہے، مگر اسے اپنی محبت پر اب بھی یقین تھا۔ ادھر عروشا جو اپنی پھپھو کے گھر پناہ لیے ہوئے تھی اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ اسے جب پتہ چلا کہ رومان قدسیہ کی تلاش میں پاگل ہو رہا ہے تو اس نے ایک آخری وار کرنے کا سوچا۔ اس نے قدسیہ کا پتہ لگوا لیا اور اسے ایک گمنام خط لکھا جس میں درج تھا کہ رومان اب عروشا سے شادی کر رہا ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے کا صرف ناٹک کر رہا ہے تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکے۔ قدسیہ نے جب یہ خط پڑھا تو اس کا بچہ کچھ حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید رومان اسے واقعی بھلا دیا ہے اور اب اسے اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی واپس نہیں جانا چاہیے۔ رومان کو بالآخر ایک سراغ ملا۔ اسے پتہ چلا کہ ایک خاتون جس کا حلیہ قدسیہ سے ملتا جلتا ہے ایک گاؤں کے اسکول میں پڑھاتی ہے۔ رومان بنا ایک لمحہ ضائع کیے اسی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا قدسیہ اسے معاف کر دے گی؟ کیا وہ اسے پہچان لے گی؟
جب وہ اسکول کی گیٹ پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ قدسیہ بچوں کو چھٹی دے کر باہر نکل رہی تھی۔ اس کا سادہ سا پہناوا اور چہرے کی زردی دیکھ کر رومان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پکارا، قدسیہ! قدسیہ کے قدم وہیں جم گئے۔ اسے لگا جیسے اس کے وہم کی زبان ہے اور آواز ہے، مگر جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے رومان کھڑا تھا، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں میں پشیمانی لیے۔ قدسیہ نے اسے دیکھتے ہی اپنی نظریں پھیری اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ قدسیہ رک جاؤ، خدا کے لیے ایک بار میری بات تو سن لو۔ رومان اس کے پیچھے بھاگا۔ اب کیا سننے کو رہ گیا ہے رومان صاحب؟ آپ نے تو اپنے فیصلے سنا دیے۔ قدسیہ کی آواز میں وہ درد تھا جو رومان کے کلیجے کو چیر گیا۔ رومان نے اس کا راستہ روکا اور وہیں سڑک پر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں گنہگار ہوں قدسیہ، میں نے عروشہ کی باتوں میں آ کر تمہیں بہت دکھ دیا، مگر مجھے سچ کا پتہ چل گیا ہے، میں نے اسے نکال دیا ہے۔ میں نے تمہاری ڈائری پڑھ لی ہے۔ رومان کی آواز ہچکیوں میں گم ہو گئی۔ قدسیہ یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ رومان کو اس کے ماضی کا پتہ چل چکا ہے۔ قدسیہ نے رومان کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو اس کا دل بسیج گیا، مگر اس کے زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ اتنی جلدی بھرنے والے نہیں تھے۔ ڈائری پڑھنے سے تو سچ پتہ چل گیا ہوگا رومان، مگر وہ اعتبار جو آپ نے سب کے سامنے نیلام کیا تھا وہ کہاں سے لائیں گے؟ قدسیہ نے رخصت ہوتے ہوئے کہا۔ رومان وہیں کھڑا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر لمبا ہے، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ قدسیہ کا اعتبار دوبارہ جیت کر ہی دم لے گا۔ اس نے اسی گاؤں میں قیام کا فیصلہ کیا تاکہ وہ روز قدسیہ کو اپنی ندامت کا احساس دلا سکے۔ رومان نے گاؤں کی ایک چھوٹی سی سرائے میں ٹھکانہ کر لیا۔ وہ روزانہ اسکول کے باہر کھڑا ہوتا، قدسیہ کے لیے پھول لاتا یا کبھی اس کی پسند کی کوئی کتاب، مگر قدسیہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر لیتی۔ ایک دن بارش تیز ہو رہی تھی اور قدسیہ اسکول سے نکل رہی تھی۔ رومان چھتری لیے اس کے پاس پہنچا، مگر قدسیہ نے چھتری لینے سے انکار کر دیا اور بھیگتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ رومان بھی اس کے پیچھے پیچھے بھیگتا رہا۔ قدسیہ تو مجھے سزا دو، مارو، مگر یوں اجنبی نہ بنو۔ میں نے عروشہ کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ہے، اب صرف تم ہو۔ رومان کی آواز بارش کی بوندوں کے شور میں دب کر رہ گئی تھی، مگر قدسیہ کے دل کی دیواریں آہستہ آہستہ لرزنے لگیں۔ اسی دوران عروشہ نے اپنی آخری چال چلی۔ اسے جب پتہ چلا کہ رومان گاؤں میں قدسیہ کے پیچھے ہے تو اس نے کچھ گنڈوں کو پیسے دے کر قدسیہ کو ڈرانے کا منصوبہ بنایا تاکہ وہ رومان سے متفر ہو جائے۔ ایک شام جب قدسیہ اکیلی گھر لوٹ رہی تھی، ان گنڈوں نے اسے گھیر لیا۔ قدسیہ کو پرانا خوف ماضی کا وہ حادثہ بیدار ہو گیا اور وہ ساکت کھڑی کانپنے لگی۔ عین اسی وقت رومان وہاں پہنچ گیا جیسے اسے ہے بھی اشارہ ملا ہو۔ اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان گنڈوں کا مقابلہ کیا۔ اسے کافی چوٹیں آئیں، اس کا سر پھٹ گیا اور وہ خون میں لت پت ہو گیا، مگر اس نے قدسیہ کو آنچ نہیں آنے دی۔ رومان کو زخمی حالت میں دیکھ کر قدسیہ کی ساری ناراضگی ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ رومان آنکھیں کھولیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ قدسیہ کی چیخ گاؤں کی خاموشی کو چیر گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رومان کی محبت اس کی غلطی سے کہیں بڑی تھی۔ وہ اسے ہسپتال لے گئی اور رات بھر اس کے سراہانے بیٹھی رہی۔ جب رومان کو ہوش آیا اور اس نے دیکھا کہ قدسیہ اس کا ہاتھ تھامے رو رہی ہے، تم آ گئی؟ رومان نے کمزور آواز میں پوچھا۔ قدسیہ نے صرف سر ہلایا اور اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد قدسیہ اسے اپنے چھوٹے سے گھر لے آئی۔ وہاں رومان نے دوبارہ وہی ڈائری نکالی۔ قدسیہ، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی گلہ نہیں، بلکہ مجھے فخر ہے کہ تم نے اتنے بڑے بوجھ کے ساتھ میرا ساتھ نبھایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری صفائی کی عادت پر کبھی طنز نہیں کروں گا، بلکہ میں خود تمہارے ساتھ مل کر ان یادوں کو دھو ڈالوں گا۔ رومان کی ان باتوں نے قدسیہ کے برسوں پرانے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس اپنے شہر جائیں گے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ شہر واپس پہنچتے ہی رومان نے سب سے پہلے وہ طلاق کے کاغذات قدسیہ کے سامنے جلائے۔ یہ ہماری نفرت کی آخری نشانی تھی، اب اسے ختم ہونا چاہیے، رومان نے کہا۔ اسی وقت پولیس کا فون آیا کہ عروشہ کو اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے دھوکہ دیا اور وہ ایک فراڈ کیس میں پکڑی گئی ہے۔ رومان نے قدسیہ کی طرف دیکھا۔ حق اور سچ کی جیت دیر سے ہی صحیح مگر ہوتی ضرور ہے۔ عروشہ کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور وہ اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس کر سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئی۔ گھر اب دوبارہ مہکنے لگا تھا۔ قدسیہ نے اب گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی بھی کر لی تھی۔ اس کا وہ پرانا خوف اب رومان کی محبت کے سامنے دم توڑ چکا تھا۔ رومان نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی لائبریری بنوائی جہاں وہ اپنی پسند کی کتابیں پڑھتی اور اپنی ڈائری لکھتی۔ اب اس کی ڈائری کے صفحات دکھ سے نہیں بلکہ امید اور محبت سے بھرے ہوتے تھے۔ ایک شام جب وہ دونوں ٹیرس پر بیٹھے چائے پی رہے تھے، رومان نے قدسیہ کا ہاتھ تھاما۔ زندگی بہت خوبصورت ہے قدسیہ، بس اسے دیکھنے کے لیے صحیح نظر اور اعتبار کی ضرورت ہوتی ہے۔ قدسیہ اور رومان اپنے لان میں لگے پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ وہ پودے جو کبھی مرجھا گئے تھے اب دوبارہ ہرا بھرا ہو چکے تھے۔ قدسیہ کے چہرے پر اب وہ پرانے والی گھٹن نہیں تھی بلکہ ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ رومان نے اسے قریب کیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اعتبار کی بحالی ہی اصل فتح ہے، قدسیہ نے سوچا اور رومان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اندھیرا چھا رہا تھا مگر ان کے گھر کے چراغ اب کبھی نہ بجھنے کے لیے روشن ہو چکے تھے۔